اشک فرقت آفیسیل میں آپ کا خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اشک فرقت آفیسیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب اعوذ کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ قال: آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلت له ای الاعمال احب الی اللہ قال ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، میری اور آپ کی یہ بہت بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ اس وقت ہم اور آپ ذکر کی نسبت سے جمع ہیں۔ یہ جو مجلس جمع ہوئی ہے، آپ اور دوسرے احباب تشریف لائے ہیں، ان کو ذکر کے نام سے دعوت دی گئی کہ ذکر کی مجلس ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ذکر ایک عظیم عبادت ہے۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے جس سے مرد مومن کی تمنا پوری ہو جاتی ہے، مراد پوری ہو جاتی ہے۔ ہر مومن وہ کیسا بھی ہو، عمل کے لحاظ سے مضبوط ہو، کمزور ہو، ہر مومن کی چاہت اور تمنا یہ ہے کہ کل قیامت میں وہ بخشا جائے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ جو محنت کر رہے ہیں وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں، جو عملی اعتبار سے کمزور ہیں تمنا ان کی بھی یہی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ درگزری کا معاملہ فرمائے، معاف فرمائے۔ ہر ایک کی چاہت یہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر سے مومن کی یہ مراد پوری ہوتی ہے۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ تعالی، جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ دیکھو اہل علم بیٹھے ہوئے، بیچ بیچ میں ذرا سے نقطہ میں چھوڑتے چلا جاؤں، اجتماع ثابت ہو رہا۔ ما من قوم اجتمعوا، معلوم ہوا کہ ذکر کے لیے اجتماع کیا جا سکتا ہے، اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی شکلیں ہیں کہ اجتماعی ذکر کیسا ہوتا ہے۔ اجتماعی ذکر ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کہلوا رہا ہے، سب اس کا ساتھ دہرا رہے ہیں، اس کو علماء پسند نہیں کرتے۔ ایک یہ ہے کہ چند صلحاء، چند نیک لوگ اکٹھے ہو گئے، اپنا اپنا ورد، اپنا اپنا معمول پورا کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آج کی مجلس انشاءاللہ اسی شکل کی ہوگی۔ ابھی 35-40 منٹ، پونے گھنٹہ بات چیت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر، پھر دعا ہے۔ مجھے بہت دیر بات نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کو تو اپنے مقام پر پہنچنا ہے، مجھے اپنی منزل پہنچنا ہے۔ اگر 1-1.5 گھنٹہ یہاں بات چیت ہوگی، پھر ہم فارغ ہوں گے، کب اپنے وہاں پہنچیں گے؟ تو انشاءاللہ میں 40 منٹ میں، 45 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں: ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ تعالی۔ اگر لفظی ترجمہ کرنا ہو، نہیں ہے کوئی قوم، نہیں ہے کچھ لوگ جو اکٹھے ہوں۔ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے۔ لا یریدون بذالک الا وجہ، یہ نیت پر ضرب لگائی کہ مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو، شہرت نہ ہو کہ لوگ کہیں گے بڑا ذاکر ہے، بڑا ولی صفت ہے، بہت اللہ اللہ کرنے والا ہے، یا خدا نخواستہ شیوخ کی مجلس میں جا کے ذکر کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے سند مل جائے گی، مجھے خلافت مل جائے گی، بزرگی کی دستار مل جائے گی۔ یہ فاسد نیت نہ ہو۔ لا یریدون بذالک الا وجہ،
ذکر کی مجلس میں آئے، بیٹھے، ذکر کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب فضیلت سنو، جب کچھ لوگ اس ارادے سے آئیں کہ اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، ذکر کریں گے، الا نادى مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ جب لوگ ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، فرشتہ پکارتا ہے، اے لوگو کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کی مغفرت کر دی۔ اور مغفرت ہی نہیں، اگلا وہ انعام اس سے بڑھ کر ہے، بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ رجسٹر میں، کاغذات میں، نامہ اعمال میں جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے اس جگہ اللہ تمہاری نیکیاں درج کر دے، تمہاری سیئات کو حسنات سے مبدل کر دے۔ دیکھو یہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے عوام جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن آ کے ذکر کر لیں اور سارا کیا دھا سب صاف کر دے جو گناہ کیا ہم نے۔ یہاں سیئات کا لفظ آیا ہے، سیئات اس کا معنی آتا ہے صغائر، چھوٹے گناہ۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کی برکت سے جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بے خیالی میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو نیکیوں کی برکت سے، اور ذکر کرنا بھی ایک نیکی ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، دھیان کر لینا، جو کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، وہ نیکیوں سے، ذکر کرنے سے، یہاں تک کہ اور کوئی بڑا عمل کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے۔ پھر اس میں بھی کنڈیشن ہے، اگر وہ کبیرہ گناہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے تو محض توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، بلکہ حق کی ادائیگی کرنے لازم ہے۔ کسی کا مال دبا رکھا ہے، کسی کا دل دکھائے ہوئے ہیں، کسی کی زمین اور جائیداد آپ نے قبضہ کر رکھی ہے، کسی کا قرض لے کر واپس نہیں کر رہے ہیں، تو آپ حج پہ حج کریں، عمرہ کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ بڑا اہم کام ہے یہ حقوق العباد کا۔ میں درمیان میں اپنے موضوع سے ذرا سا ہٹ رہا ہوں دو منٹ کے لیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دی، شوق دلایا، اور ارشاد فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل خطیئۃ۔ شوق دلا رہے ہیں، جوش پیدا کر رہے ہیں لوگوں کو۔ کیا فرمایا؟ اے لوگوں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، قتل ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے، ہر گناہ کو صاف کر دیتا ہے۔ جوش میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ جبرائیل آ گئے اور کان میں کہا الا الدین، الا الدین۔ پیغمبر خدا کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ان سے کہو دوبارہ سے القتل فی سبیل اللہ یکفر کل سیئۃ۔ راہ خدا میں، جہاد میں جا کر اگر کوئی بندہ شہید ہو جائے تو ہر گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، مگر قرض معاف نہیں ہوتا، الا الدین۔ اور محدثین نے اس کی مراد لی حقوق العباد، بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے۔ آج کل کے جو دیندار ہیں، برا مت مانیے، مجھے آپ کا ماحول کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں ہم گئے ہیں، جہاں کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، آج کل کے دیندار وہ ہیں جو اللہ کے حقوق میں تو مضبوط ہیں، بندوں کے حقوق میں کمزور ہیں۔ نماز کی پابندی کر لیں گے، زکوٰۃ بھی سالانہ دے دیں گے، توفیق ہوئی تو حج بھی کر لیں گے، عمرے میں بھی چلے جائیں گے، گشت بھی کر لیں گے، چلے 4 مہینے میں بھی چلے جائیں گے، اچھی بات ہے، انکار نہیں کیا جا رہا۔ تو اللہ کے یہ حقوق ہیں، ان میں یہ مضبوط ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں کمزور ہے آج کا دیندار۔ حالانکہ علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کے حقوق میں کچھ کمزور ہو جائے تو معافی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، کسی دن بندے کے دل میں جذبات ابھرے، آنکھوں سے آنسو نکلے، ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین معاف فرما دیجیے، آپ کے بہت حقوق میں نے مارے ہیں، بہت حقوق ضائع کیے ہیں، تو اللہ معاف فرما دے، بے نیاز ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق کے تعلق سے بڑی سخت وعید آئی ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے، چاہے جتنا روئیں آپ، آنسو بہا دیجیے آپ، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے
کہ اللہ کے حقوق کا مضبوط اور بندوں کے حقوق کا کمزور کل قیامت میں جہنم میں جائے۔ میرا موضوع ہٹ جائے گا ورنہ میں آپ کو اس سلسلے میں اور آگے بڑھاتا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت کا تذکرہ آیا، بلکہ اس کو بڑھا کے کہہ دیجیے ایک صحابیہ کا تذکرہ آیا۔ کیا کہا گیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ہے بہت دیندار ہے، نماز روزے تسبیحات بڑا اہتمام ہے، مگر یہ لفظ لگا ہوا مگر پڑوسی اس سے پریشان رہتے ہیں، زبان کی ٹھیک نہیں، گالی بکتی ہے، سخت کلامی کرتی ہے، یا گھر کا کوڑا کباڑا راستے میں ڈال دیتی ہے، پڑوس پریشان ہے اس سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برجست فرمایا، کوئی تاخیر نہیں، فرمایا جہنم میں جائے، دوزخی ہے۔ آپ ادھر غور کیجئے، حقوق العباد میں مضبوط ہے، نماز روزے تسبیحات بہت مضبوط ہے کہ چرچا ہے پورے محلے میں، شور ہے، لیکن پڑوسی پریشان ہے، پڑوس کا حق ادا نہیں کرتی، نبی نے فرمایا دوزخی۔ اسی مجلس میں یا اگلے دن کسی مجلس میں پھر ایک دوسری عورت کا تذکرہ آیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، فلاں عورت ہے تذکر من قلت الصیام والصلاۃ والصدقہ، بہت زیادہ نماز روزے صدقہ نہیں ہے، بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ فرائض کی حد تک ہے، نوافل میں بہت زیادہ نہیں، فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، فرض روزے رکھ لیتی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کر دیتی ہے، نوافل میں بہت زیادہ اہتمام نہیں، اس طرح کی عورت ہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش، زبان کی بڑی ٹھیک ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں، وہ جنتی ہے۔ کیسے دو ٹوک فیصلہ ہے کہ بندوں کے حقوق میں اگر کمزوری رہ رہی ہے، اللہ کے حقوق میں مضبوط ہونے کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخت بات ارشاد فرما رہے وہ دوزخ۔ تو قانون یاد رکھنا کہ ذکر کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے جو گناہ معاف ہونے کی بشارت سنائی جا رہی ہے، ان گناہوں سے مراد ہمارے صغائر رہ گئے، کبائر، ان کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہے، ان کبائر سے آپ کو ہٹنا پڑے گا، الاقلاع چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ سود بھی لیتے رہیں، آپ جھوٹ بھی بولتے رہیں، آپ بد نظری بھی کرتے رہیں، کسی کا لے کر واپس نہ کریں، آپ فضول خرچیاں کرتے رہیں، مزے بھی اڑاتے رہیں، اور ایک مرتبہ ذکر میں آیا سب صاف ہو گئے، یہ مطلب بالکل نہیں۔ ہاں، پورا اہتمام سے آپ دین کی پابندی کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے یہ ذکر ہے کہ تھوڑی دیر ذکر کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے، قوموا مغفورا لکم۔ جب ذکر کرتے کرتے مجلس پوری ہوتی ہے تو آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے لوگو کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے سب معاف کر دی۔ وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ، یہ سیئات کا لفظ ہے، بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی، معافی بھی مل گئی، جہاں صغائر لکھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں نیکیاں درج کروا دی۔ اتنا بڑا انعام ہے اس مختصر سی ذکر کی مجلس پر، واقعتاً بہت اونچا عمل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ای العمل افضل، حضرت کون سا عمل سب سے بہتر ہے، کون سا عمل سب سے اونچا اور افضل ہے؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما تقرأ القرآن ولذکر اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن پڑھ کر غور نہیں کرتے ہو؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، 21 پارے کیا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ جو اللہ سب سے بڑا ہے وہ کس عمل کو بڑا کہہ رہا ہے اس کو سمجھو۔ اللہ اکبر ہیں، خود اکبر ہیں، اور پھر اپنی یاد کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اکبر ہے، میں بڑا ہوں، کوئی مجھے یاد کرے، یہ عمل بھی بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اس کے دو مطلب محدثین نے بیان کیے ہیں، اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا، اللہ اپنے بندوں کو یاد کرے، گویا یہاں فعل کی مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو رہی ہے۔ ذکر اللہ، اللہ یاد کرے گا بندوں کو،
لیکن یہ فضیلت بھی ہمیں اس ذکر کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اب اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں حدیث قدسی ہے، صحیحین میں بخاری مسلم میں حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، جب نبی کسی بات کو یوں کہہ کر بیان کریں کہ اللہ فرماتا ہے تو وہ حدیث قدسی بنتی ہے، عام حدیثوں سے اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسے مجھ سے امید وابستہ کرتا ہے، گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ظن کے معنی سمجھو، گمان کے معنی سمجھو۔ یہاں بھی دھوکہ کھاتے ہیں لوگ۔ دیکھو میں کوئی مقرر آدمی نہیں، میں سبق پڑھانے والا آدمی ہوں، زندگی گزر گئی حدیث پڑھاتے پڑھاتے، تو اسی انداز میں بیان بھی کرتا ہوں، بات میں بات نکلتی ہے۔ تو گمان اور ظن کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کا مطلب یہ ہے امید لگاؤ کہ اللہ بغیر عمل کے بھی معاف کرے گا، درگزرے کر دے گا، جیسا گمان رکھو گے ویسے معاملہ ہوگا۔ نہیں، ظن ابن قیم علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ظن اور گمان قائم ہی جب ہوتا ہے جب اسباب اکٹھے کر لیے جائیں۔ امید تو جب ہی قائم ہوتی ہے جب اسباب اکٹھے کر لیے جائیں۔ مثلا زمین آپ جوتیں گے، اس میں بیج ڈالیں گے، موقع پر پانی ڈالیں گے، اسباب اکٹھے ہو گئے فصل کے، اب آپ امید لگائیے کہ فصل ہاتھ میں آئے گی۔ یہ ہے ظن، یہ ہے گمان۔ اسباب اکٹھے کر کے اب توقع لگاؤ، امید لگاؤ کہ انشاءاللہ نتیجہ ہاتھ میں آئے۔ اور اگر آپ نے زمین خریدی نہیں، خرید لی تو اس کو جوتا نہیں، جوت لیا تو بیج ڈالا نہیں، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہو کہ لمبی لمبی فصلیں اگیں گی، اس میں پھل آئے گا، پھول آئیں گے، پھر حماقت کی بات ہے، بیوقوفی کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت کی تیاری کرے آدمی، اپنی طاقت بھر کوشش کرے، محنت کرے، یہ آخرت کا بیج آپ نے ڈال دیا ہے، اب اللہ سے امید لگاؤ کہ انشاءاللہ نتیجہ اچھا آ جائے۔ اور کرنا دھرنا کچھ نہیں اور امید لگا کے بیٹھو اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، یہ احمقانہ سوچ، بیوقوفانہ سوچ ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث کی شرح ہو جاتی ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنا حساب خود لیتا رہے، میں کیا کر رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں، میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، اور پھر ما بعد الموت، موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہے۔ اور ہم سب لگے ہوئے ما قبل الموت میں، موت سے پہلے کی تیاری میں، دکان اچھی ہو جائے، مکان اچھا ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، مجھے شہرت مل جائے، سیاست میں ایک خاص مقام مل جائے، لوگ مجھے سلام کریں، یہ کیا ہے؟ ما قبل الموت، موت سے پہلے کے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور نبی ارشاد فرما رہے ہیں ہوشیار سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کے بعد والی کی تیاری کرے، ما بعد الموت۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، احمق ہے، بیوقوف ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے اچھی امیدیں لگائے۔ تو معلوم ہوا انا عند ظن عبدی بی کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی طاقت بھر کوشش کرتا ہے، اب وہ مجھ سے توقع لگائے کہ اللہ اس ٹوٹے پھوٹے کو بھی قبول کر لے گا، تو پھر میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں، پھر نرمی کرتا ہوں۔ لیکن اگر آدمی میری طرف چلنا ہی نہ چاہے، قدم ہی نہ بڑھائے، تو وہ کس چیز کی توقع لگاتا ہے؟ تو یہ حدیث قدسی کا پہلا ٹکڑا ہے جو مجھے سنانا، وہ یہ جو آگے آ رہا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر اس کی شرح اگلے جملے میں، إِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ۔ کیا فرمایا؟ اگر بندہ مجھ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر دل میں یاد کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا۔ لیکن کب ملا؟ جب تم نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ،
اور اگر کسی نے مجھ کو یاد کیا مجمع میں، جیسا آپ لوگ آئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کریں گے، اگر کسی نے مجھ کو یاد کیا مجمع میں تو میں بھی ان کو ان کے مجمع سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ ملائے اعلیٰ، فرشتے جو مقربین ہیں، ان کے درمیان اللہ فخر فرماتے، دیکھو میرے بندو، یہ سب کام چھوڑ کر، لذتوں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر میری یاد میں بیٹھا ہوا، تو اللہ وہاں ہمارا فخر سے تذکرہ فرماتے، یہ میرا بندہ ہے۔ پھر اسی حدیث میں آگے چل کر آتا ہے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، وہاں بھی وہی بات آ گئی، اسباب اکٹھا کرنے پڑیں گے کہ جو بندہ میری طرف ایک بارش قریب آتا ہے، پاؤں بڑھاتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ لپک کر آتا ہوں۔ بہت مشہور ہے یہ حدیث، آپ نے بار بار سنی ہے۔ اگر ایک بارش کوئی بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ آ جاتا ہوں، لیکن شروعات آپ کو کرنی ہے، قدم آپ کو بڑھانا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بندہ محتاج بن کر ذرا سی کوشش کرتا ہے، اللہ لپک لیتے ہیں، خود قریب کر لیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، جو میری طرف ایک بارش بڑھتا ہے تو ایک ذراع، ایک ہاتھ میں اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ ومن تقرب الی ذراعا، اور جو میری طرف ایک گز یا ایک ہاتھ آتا ہے، تقربت الیہ باعا، یہ دونوں ہاتھ ایسے کشادہ کر دیجئے، یہ لمبا جو فاصلہ بنتا ہے اس کو باع کہتا ہے عربی میں، تو میں اتنا قریب آ جاتا ہوں، یعنی بندہ سے زیادہ دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ میری مخلوق ہے، میرا بندہ ہے، ہر خالق کو اپنی مخلوق سے، ہر آقا کو اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے۔ غلام کون نہیں چاہتا اپنے غلام کو، اور ہم تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دست قدرت سے اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کو اپنے تمام بندوں سے پیار ہے۔ ذرا سا بندہ لپکے تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتا ہے۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اور جب بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے، خرامہ خرامہ فطری چال چل کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو ہریرہ نے، اسی حدیث کو پھر ایک مقام پر نقل کیا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے تبصرہ کیا، حدیث نقل کرنے کے بعد اضافہ کیا اور کہنے لگے واللہ اوسع بالمغفرہ، واللہ اوسع بالمغفرہ، اللہ بڑی مغفرت والا ہے، اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، اسے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو ولا ذکر اللہ اکبر، میں وہ حدیث سنا رہا تھا کہ حضرت سلمان سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو جواب فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ تو خود ارشاد فرما رہے ہیں ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندوں کو یاد کرے، اور دوسرا مطلب واضح ہے کہ بندے اللہ کو یاد کریں، بندے اللہ کو یاد کریں، یہ بھی بڑی نعمت ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہے گا اس کو توفیق دے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسی حدیث میں آگے چل کر، ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، یہ بندوں کی طرف سے اللہ کو یاد کرنا بڑی نعمت ہے، بڑا فضل ہے، کہ سب سے زیادہ عذاب سے بچانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اب تک جو بات آپ نے سنی وہ سب کیوں ہیں، کیوں اس سے مغفرت ہو جاتی ہے، کیوں اللہ اپنے بندوں کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، کیوں اس ذکر کی برکت سے بہت جلدی ہمیں نجات مل جاتی ہے، سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے دین کی، پوری شریعت کی روح ذکر اللہ ہے۔ نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، جمعہ کی نماز کے ذریعے، اور کہہ لیجیے جہاد کے ذریعے، سب چیزوں سے مقصد اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہے۔ نماز اسی لیے پڑھوائی جاتی تاکہ اللہ کی یاد رہے آپ کو، حج اسی لیے کروایا جاتا ہے تاکہ اللہ کی محبت، اللہ کی یاد دل میں جم جائے آپ کو۔ تو پورا دین، پوری شریعت، اس کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے تعلق سے اللہ نے خود فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ جمعہ کے تعلق سے جو آیت اتری ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان پڑھی جائے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ جمعہ کے دن جو اذان ہو رہی ہے تو وہاں بھی الی ذکر اللہ اس کا حوالہ دیا گیا۔ حج کے بارے میں بھی کہا گیا، جہاد کے بارے میں بھی کہا گیا،
یا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اب چونکہ موقع نہیں میں ایک آیت کی تفسیر کہاں تک کروں، جب تم حج کے ظاہری ارکان پورے کر چکو تو اب اللہ کا خوب ذکر کرو، اس لیے حج سے بھی تمہاری یہی مشق کروائی گئی۔ حدیث میں آیا ہوا انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ۔ کیا فرمایا گیا؟ بیت اللہ کے چکر لگوانا، بیت اللہ کا طواف کروانا۔ ہر حاجی لگاتا ہے چکر، ہر عمرہ کرنے والا چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے بیت اللہ کا۔ بیت اللہ کا طواف، ایسے ہی صفا مروہ کی دوڑ، وہاں بھی 7 چکر لگاتے ہیں آدمی، صفا سے مروہ جائے گا، مروہ سے صفا آئے گا۔ کیوں؟ پھر حج کے دنوں میں منی پہنچے گا، شیطان کو کنکری مارتا ہے، جمرات پہ کنکری مارتا ہے۔ کیوں؟ نبی نے ارشاد فرمایا لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ سب اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ اے ایمان والو، اگر موقع جہاد آ جائے اور دشمن کے مقابلے میں لڑنے کی نوبت آئے، جم جاؤ، ڈٹ کر لڑو اور اللہ کو یاد رکھو۔ علماء نے لکھا ہے ان تمام عبادات کے ذریعے مقصد ہے اللہ کے ذکر کو قائم کرنا، اللہ کی یاد دل میں بسانا، ہر وقت اللہ کا استحضار دل میں رہنے لگے۔ یہی روح شریعت ہے، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ بلکہ ایک لفظ اور بڑھا دیجئے، پورے عالم کی جان اور روح اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک زمین پر اللہ اللہ ہوتا رہے گا، زمین اور آسمان یہ سارا نظام قائم اور باقی ہے۔ مسلم شریف کی روایت لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ کیا فرمایا گیا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ ہوتا رہے گا۔ دیکھو دلیل مل گئی، اہل علم بیٹھے اس لیے اشارہ کرتے چل رہا ہوں کہ اس میں مفرد کا ذکر بھی جائز ہے، اللہ اللہ۔ ہم کیا کریں، ہمارے علم نے ہمیں ہدایت دینے کے بجائے اور گمراہ کیا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے اہل علم ہیں جن کی وسعت نہیں ہوتی ہے علم میں، وہ کہتے ہیں صرف اللہ اللہ، یہ تو مفرد ہے، اس کے ساتھ تو خبر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو یہ ذکر کیسے جائز ہوگا، یہ جملہ مفید نہیں ہے۔ ان نحوی ترکیبوں میں لگے رہتے ہیں۔ نحوی ترکیبوں میں تعویل تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، آپ تعویل کرنا چاہیں بنا دیجیے اس کو مفید جملہ، لیکن صحیح حدیث مسلم شریف کی روایت موجود ہے، اس میں مفرد کا نام لیا گیا۔ لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ، دیکھو مفرد نام آ رہا، اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، زمین چلتی رہے گی، نظام بنا رہے گا، یہ چاند اور سورج نکلتے رہیں گے، تمہاری خدمت کرتے رہیں گے۔ اور جس دن یہ ذکر موقوف ہو جائے گا، رک جائے گا، تو عالم کی دنیا کی جان نکل گئی، ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کو اس نظام کی کوئی ضرورت نہیں، توڑ پھوڑ دے۔ اتنا عظیم عمل ہے ذکر اللہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی، ارشاد فرمایا بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام سے سوال فرمایا، اور یہ سوال کرنا صرف شوق ابھارنے کے لیے، طلب اپنی طرف کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے۔ فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے لوگو کیا میں تم کو نہ بتاؤں تمہارے اعمال میں، تمہارے کاموں میں، تمہاری نیکیوں میں سب سے بہتر کیا؟ خیر اسم تفضیل، بخیر اعمالکم، تمہارے اعمال میں سب سے جاندار چیز، سب سے وزنی چیز، بہترین چیز کیا، نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم تو اسی کے طالب ہیں، ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ آخرت بن جائے، اور آپ ہمیں ضرور یہ ہدایت دیجئے کہ کون سا عمل بہتر ہوتا ہے۔ ابھی سوال چل ہی رہا ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا تمہیں نہ بتاؤں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر کیا ہے؟ وازکاها عند ملیککم، تمہارے مالک، تمہارے مولا کے نزدیک جو سب سے زیادہ نفیس اور پاکیزہ عمل ہے، نہ بتاؤں؟ وارفعها فی درجاتکم، اور ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو خوب بلند کرنے والا، خوب ترقی دینے والا، جنت کے 100 درجے ہیں، تمہیں ان درجوں میں جو اوپر چڑھائیں، بلندی تک پہنچائیں، نہ بتاؤں کوئی ایسا عمل؟ وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، تمہارے لیے وہ عمل بہتر ہوگا سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی۔
وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایسا عمل جو جہاد میں جاؤ اور کافروں سے تم مقابلہ کرو، فتضربوا اعناقہم، تم ان کی گردنیں مارو، ویضربوا اعناقکم، وہ تمہاری گردنیں ماریں، ان سب نیکیوں سے بہتر نیکی نہ بتاؤں؟ کتنی نیکیاں ہو گئی؟ جہاد میں جانا کوئی معمولی بات ہے، بڑا عمل ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بہتر، خرچ کرنے سے بھی بہتر، انفاق فی سبیل اللہ سے بھی بہتر لوگوں کا ضرور ہے اللہ کا۔ نبی ارشاد فرما دیجیے کیا عمل ہے؟ تو فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، جس سے ہم اور آپ بالکل غافل، ذرا بھی توجہ نہیں۔ پورے دن نہ جانے کتنے لاکھ کلمے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، دنیاوی باتیں، فضولیات، لا یعنی، کتنے لاکھ کلمے جملے نکلتے ہوں گے، اور یہ کرامن کاتبین ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے سب لکھ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ بندہ جو کچھ بھی بولتا ہے اس سے پہلے ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہے، فوراً لکھتا ہے کیا کیا بولا اس نے، کیا کیا بولا، کیا کیا بولا۔ صبح سے شام تک ہمارا رجسٹر بھر جاتا ہوگا۔ اور کیا اچھا ہو کہ اگر بندہ لا یعنی فضولیات نہ بولے، صرف اللہ کا نام، تلاوت، ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کو رجسٹر میں اگر ان چیزوں کی بھرمار ہو تو نور علی نور، کہاں جائے گا؟ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو خاص لوگ تھے، محبوب لوگ تھے، یوں تو سبھی صحابہ محبوب تھے، لیکن ان میں بھی بہرحال تعلقات کا تفاوت تھا۔ جو صحابہ اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو ہم سے بہت زیادہ بے تکلفی کا تعلق ہے، ہم بہت قریبی ہیں، جب کبھی انہوں نے اس قرب کا، اس نزدیکی کا واسطہ دے کر حضور سے کوئی نیک عمل معلوم کیا تو حضور نے ذکر کی تلقین فرمائی۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی تھی، بس وہی پوری کر کے میں بات پوری کروں گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی میں نے۔ یہ بہت اہم شخصیت ہے، یوں تو سارے کے سارے صحابہ ستارہ ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تو سارے ہی ساتھی ستارے ہیں، لیکن کچھ مہتاب بھی ہوتے ہیں، کچھ آفتاب بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی کچھ الگ ہی حیثیت ہے۔ ذرا سا میں تعارف کروا دوں۔ نبوت کے 12ویں سال جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف نہیں لائے ہیں، بلکہ ابھی 1 سال اور باقی، 13 سال آپ نے مکے میں گزارے ہیں، یہ نبوت کا 12واں سال ہے، لیکن آپ کی طرف سے اسلام کے داعی، دعوت دینے والے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ وغیرہ پہلے جا چکے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی خدمت میں معاذ ابن جبل نبوت کے 12ویں سال میں حاضر ہوئے، یعنی حضور کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ میں۔ ان کو معلوم ہوا کہ مکے میں کوئی نبی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے داعی بھیجا ہے، دعوت والا بھیجا ہے۔ تو معاذ ابن جبل کی فطرت کو آپ دیکھیں کتنی سلیم ہے، کتنی اچھی ہے کہ وہ خود چل کر آئے مصعب ابن عمیر کے پاس۔ اور کتنی عمر رہی ہوگی؟ کل 18 سال، 18 سال کا جوان مصعب ابن عمیر کی خدمت میں خود حاضر ہوئے، اور کچھ معلومات بنیادی طور پر کر کے مشرف بہ اسلام ہو گئے، اسلام قبول کر۔ کیسے سلیم الفطرت ہوں گے، ورنہ 18 سال کے جوان کو کیا پڑی، عیش مستی کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن کیسی طلب تھی ان میں، وہ خود چل کر آئے۔ اور یہ واحد ایک صحابی ہیں جن کی آدھی زندگی کفر میں ہے اور آدھی اسلام میں، آدھی زندگی کفر میں ہے، آدھی زندگی اسلام میں ہے، یعنی 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں، اب 18 سال تک اسلام میں رہیں گے، اور 36 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ 18 دونی 36، تو آدھے اسلام میں آدھے کفر میں، لیکن یہ 18 سالہ جو زندگی ان کی بڑی نمایاں، بڑی خیر انہوں نے جمع کی ہے۔ 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، یعنی اسلامی زندگی کی 18 سال، لیکن بڑی خیر جمع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حیات میں، جن مقدس صحابہ نے قرآن کو حفظ کرنے میں امتیازی مقام حاصل کیا تھا، حفظ تو اوروں نے بھی کیا ہے، جنہوں نے امتیازی مقام حاصل کیا حفظ قرآن میں، ان میں حضرت معاذ ابن جبل کا بھی نام ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جمع القرآن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ، 4 لوگوں نے حضور کے زمانے میں ممتاز طریقے پر قرآن کو اکٹھا کیا، جمع کیا، محفوظ کیا اپنے سینے میں۔ ممتاز کا لفظ بڑھا رہا ہوں ورنہ آپ کو سوال ہوگا کیا ابو بکر حافظ نہیں تھے، کیا عمر حافظ نہیں تھے، لیکن ایک خاص امتیاز تھا ان 4 کو۔ ان میں سے حضرت ابی بن کعب بھی ہیں، حضرت معاذ ابن جبل بھی، یہ دوسرا نمبر ہے، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت زید ابن ثابت، حضرت انس کہتے ہیں ابو زید، چوتھا نمبر ابو زید۔ کسی نے پوچھا یہ ابو زید کون ہے، غیر معروف سا نام ہے، ان کا یہ ہمارے چچاؤں میں سے ایک ہے۔ تو 4 لوگوں کو جو سند ملی، جو عظمت ملی قرآن کی نسبت میں، ان میں سے معاذ ابن جبل ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا استقرأ القرآن من 4، سند دی جا رہی کہ جس کو قرآن سیکھنا ہو 4 لوگوں سے قرآن سیکھا کرو۔ نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود، نمبر 2 پہ انہی کا نام معاذ ابن جبل، ان سے جاؤ قرآن سیکھو۔ اندازہ لگائیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، پوری دنیا کو چھوڑ دیجئے، تقریباً مدینہ میں ہی 10-20 ہزار صحابہ کرام ہیں، ان میں سے 4 کو سند دی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو صحیح طور پر قرآن سیکھنا ہو جیسا اس کا حق بنتا ہے تو 4 سے سیکھو، ان میں سے حضرت معاذ ابن جبل۔ صرف 18 سال اسلامی زندگی میں یہ کارنامہ، مفتی اعظم بنایا حضور نے، مفتی اعظم بنایا، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فرمایا صحابہ میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل۔ کیا علم رہا ہوگا، کتنی اونچی شان رہی ہوگی، سند مل رہی ہے افتاء کی۔ اب تو سال بھر میں افتاء مل جاتا ہے، سند مل جاتی ہے، باڑھ آئی ہوئی ہے، لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند دے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کو پہچاننے والے معاذ بن جبل۔ حضرت عمر فاروق نے بھی ایک موقع پہ فرمایا تھا من اراد الفقہ فلیأت معاذ بن جبل، جس کو فقہ سیکھنا ہو، جس کو مفتی بننا ہو، معاذ بن جبل کی خدمت میں رہے۔ اور یوں ہی نہیں فرمایا تھا، ایک واقعہ پیش آیا تھا، وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن میں 5 منٹ میں واقعہ سنا دوں چونکہ معلومات سے بھرپور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک صحابی 2 سال کے سفر سے واپس آئے، چلے گئے جہاد میں، کہاں گئے اللہ جانے، 2 سال کے بعد واپس آئے۔ جب 2 سال کے بعد واپس آئے تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو دیکھا کہ پیٹ میں بچہ ہے، حمل سے ہے، تو ان کو غلط فہمی ہوئی کہ 2 سال سے میں ملا نہیں، سفر میں ہوں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ حالانکہ فقہی اعتبار سے مدت حمل متعدد اقوال ہیں، 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، 2.5 سال بھی ہو سکتی ہیں، مفتیان کرام یہاں تشریف فرما ہے، لیکن بہرحال شیطان کو موقع ملا، انہوں نے غلط فہمی پیدا کر۔ ہوا یہ تھا کہ جس رات میں ان کو جانا تھا صبح میں، تو مستحب یہی ہے کہ آدمی سفر میں جائے تو بیوی سے ملاقات کر کے جائے، تو یہ بھی اسی استحباب پر عمل کر کے اپنی بیوی سے ملاقات کر کے گئے تھے، استقرار ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، 2 مہینے تک وہ حمل 2 سال تک وہ حمل پیٹ میں رہا۔ 2 سال کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو خلاف توقع، خلاف امید ان کو لگا کہ یہ پیٹ کہاں سے بڑھ گیا ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، انہوں نے الزام لگا دیا یہ میرا بچہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کے شکایت کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دایا کو بھیج کر، بچہ جو جنواتی ہے دایا کو بھیج کر تحقیق کروائی، جاؤ معلومات کرو صحیح ہے یہ بات، یا دایا نے جا کے پیٹ ویٹ پہ ہاتھ پھیرا، چیک کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کے اطلاع دی کہ خبر صحیح ہے کہ پیٹ میں بچہ ہی ہے اور بہت جلدی ولادت ہونے والی ہے، 2 4 5 10 دن میں، ہفتے میں ولادت ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کا حکم دے دیا کہ جب شہادت مل گئی، بات یقینی ہو گئی، قرائن موجود ہیں، تو رجم کر دیا جائے۔ لوگ عورت کو لے کر گئے، گڑھا کھودا گیا تاکہ جب پتھر برسیں گے تو یہ ننگی نہ ہو جائے، کپڑے نہ کھل جائیں، اس کو یہاں تک گڑھے میں دبایا گیا، پھر چاروں طرف سے پتھر برسنا ہے، اس کو رجم کہتے تھے۔ لوگوں کو مجمع لگا ہوا، بھیڑ اکٹھا۔ حضرت معاذ بن جبل بھی کہیں سے نکل آئے، انہوں نے دیکھا کیا بات ہے، بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے، پوچھا کیا ہوا، کیا تماشا ہے، لوگوں سے پوچھا، ان کے علم میں ابھی تک یہ بات نہیں، تو لوگوں نے تفصیل سنائی، کیسا ہوا، فلاں لوگ فلاں صاحب ہیں 2 سال کے بعد آئے ہیں، ان کو ایسا لگا کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہے، مقدمہ دائر کر دیا حضرت عمر کے یہاں، حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا رجم کا۔ سن کر فرمایا معاذ بن جبل نے
اگر یہ مقدمہ میرے پاس آیا ہوتا تو میں کچھ اور فیصلہ کرتا. بس اتنی بات کہی. کسی نے جا کے حضرت عمر سے کہہ دیا. معمولی آدمی تھوڑی تھے، مفتی اعظم ہے، انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے. تو کسی نے جا کر کہا حضرت معاذ ابن جبل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیس میرے پاس آیا ہوتا، مقدمہ میرے پاس آیا ہوتا، فیصلہ دوسرا ہوتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز گئے، کب کپانے لگے کہ بڑے آدمی نے بات کہی ہے، ضرور اس میں کوئی خامی مجھ سے ہوئی ہے. کہا روکو روکو، ابھی کوئی رجم نہ کرے، ٹھہرو ٹھہرو، مسئلے کی تحقیق کی جائے. چنانچہ حضرت معاذ ابن جبل کو طلب فرمایا اور فرمایا آپ کو میرے فیصلے میں کیا کمی نظر آئی ہے، آپ اصلاح فرمائیں، کیا کوتاہی ہو گئی ہے فیصلے میں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک نہیں تین کوتاہیاں ہوئی ہیں. ایک نہیں تین کوتاہیاں آپ نے کی ہیں. کیا؟ حضرت عمر جیسا آدمی کو کہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں حضرت عمر تو بس سخت مزاج کے تھے، سننے والے نہیں ہوں گے. نہیں، اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ لفظ ہیں. دینی معاملے میں بڑے شدید تھے، ویسے بڑے با اخلاق، بہت نرم، سننے والے، ہر ایک کو ان کی مجلس میں بولنے کا حق. ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے حضرت عمر ایک جاہ جلال والے بادشاہ ہوں گے، ظالم قسم کے ہوں گے، بول نہیں سکتا ہوگا کوئی. ایسا نہیں تھا، بڑے نرم مزاج تھے. لیکن جب دین کی بات آتی تھی تو ان سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ ممبر پر کھڑو کے تقریر فرما رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جمعے کے دن پوری مسجد بھری ہوئی، امتحان لینے کے لیے فرمایا اے لوگو، اگر عمر ٹیڑھا چلے، دین سے ہٹ جائے تو تم کیا کرو گے؟ بادشاہ وقت ہیں. تو پیچھے سے ایک عورت کھڑی ہوئی بوڑھی، مسواک ہاتھ میں تھی، کہنے لگا ٹیڑھا چلے گا تو سیدھا کر دوں گی، مسواک دکھا کر وہیں سے. اب اندازہ لگا ایک عورت وہ حضرت عمر فاروق کو کہہ رہے اگر ذرا بھی دین سے ہٹے گا تو یہ مسواک سے خبر لوں گی، سیدھا کر دوں گی. تو حضرت عمر نے بجائے ناراض ہونے کے تعریف کی اور اللہ کا شکر بجا لایا. اللہ ابھی میرے رعایا میں ایسے لوگ ہیں جو عمر کو سیدھا کر سکتے. ایسا کھلا ماحول تھا. کوئی لائے گا ایسا ماحول؟ آج تو چھوٹے چھوٹے جو ملازم پیشہ ہوتے ہیں یا تھوڑا سا عہدہ حاصل کر لیتے ہیں، کوئی بول نہیں سکتا ان کے سامنے. کوئی حق بات کہہ دے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کے یہاں یہ کھلا دربار ہے، کوئی بھی ٹوک سکتا ہے. ایک موقع پر آئے، ممبر پر تشریف فرما اور کہنے لگے ایھا الناس اسمعوا، اے لوگو چپ ہو جاؤ، میری بات سنو. مجمع کو خاموش کرنے کے لیے فرمایا سنو، خاموش ہو جاؤ. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہیں سنیں گے، مانیں گے بھی نہیں ہم آپ کی. پہلے یہ جواب دو کہ آپ کے بدن پر یہ 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا مطلب؟ مال غنیمت میں سے انعام بٹا تھا سب کا، مجاہدین کو ایک چادر ملی تھی، تو حضرت عمر کو بھی ایک چادر ملنی چاہیے. آپ کے بدن پر یہ 2 چادر کیوں ہیں؟ زائد کیوں ہیں؟ ہم نہیں سنیں گے. ایسے خائن بادشاہ کی بات ہم نہیں سنتے، ایسے خیانت کرنے والے کی بات کی ہم اطاعت نہیں کریں گے. یہ اعلان کیا بھرے مجمع میں، لا نسمع ولا نطیع، ہم نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے. پہلے یہ جواب دو کہ آپ کے بدن پر 2 چادریں کیوں ہیں؟ سب کو ایک ملی، آپ پاس 2 کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب نہیں دیا. فرمایا مجمع میں ابن عمر ہے، ان کے بیٹے کا نام لیا، عبداللہ ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے. فرمایا جواب دو ان کو، جواب دو ان کو جو سوال کر رہے ہیں. سوال عمر سے ہو رہا ہے، جواب بیٹے سے دلوا رہے ہیں. ان کا ہاں میں جواب دیتا ہوں کہ ایک چادر ابا حضور کی ہے اور دوسری والی میری ہے. ابا نے اپنے کپڑے دھلے تھے، وہ سکے نہیں، تو میں نے اپنی چادر ان کو پہننے کے لیے دے دی، اس لیے 2 نئی چادر تمہیں نظر آ رہی. اب ان کا الآن نسمع ونطیع، الآن نسمع ونطیع، ہاں اب سنیں گے، اب مانیں گے. کیسا ماحول ہے، تصور نہیں کر سکتے آپ. ایسا کھلا ماحول تھا. ایک مرتبہ آپ نے تقریر کی ممبر پر اور لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ جو اپنی بیویوں کا مہر زیادہ باندھتے ہو ایسا نہ کیا کرو، کم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے، اپنی ازواج کے زیادہ سے زیادہ 500 درہم کا مہر باندھا ہے. اگر یہ کوئی شرافت کی بات ہوتی، بزرگی کی بات ہوتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں کے اور اپنی ازواج کے مہر زیادہ زیادہ باندھتے. یہ آپ نے تقریر فرمائی، منع کیا لوگوں کو زیادہ مہر مت باندھا کرو. تقریر کر کے باہر نکلے، ایک عورت نے پکڑ لیا اور کہنے لگی تو کون دادا ہوتا ہے روکنے والا؟ اللہ تعالیٰ تو یوں کہہ رہے ہیں اگرچہ تم نے کسی عورت کو خزانہ دیا ہو، آتے ہی تم احداہن قنطارا، اگرچہ تم نے بیویوں کو خزانہ دے دیا ہو، معلوم ہوا تو مہر تو زیادہ کیا جا سکتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواضعاً فرمایا مجھ سے تو ایک عورت کا بھی علم زیادہ ہے، میں اتنا ناقص العلم ہوں، مجھ سے تو ایک عورت کا بھی علم زیادہ ہے. یہ حضرت عمر فاروق ہے. 2 چادریں کیوں؟ 2 چادریں اس لیے کہ ایک چادر ابا حضور کی ہے اور دوسری والی میری ہے. اب سنیں گے، اب مانیں گے. کیسا ماحول ہے، تصور نہیں کر سکتے آپ. ایسا کھلا ماحول تھا. ایک مرتبہ آپ نے تقریر کی ممبر پر اور لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ جو اپنی بیویوں کا مہر زیادہ باندھتے ہو ایسا نہ کیا کرو، کم کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں کے اور اپنی ازواج کے مہر زیادہ زیادہ باندھتے.
ان کے دربار میں بولنے کی اجازت ہے، کھلا ماحول ہے۔ تو انہوں نے حضرت معاذ کو بلوایا اور فرمایا کہ کیا کوتاہی ہو گئی مجھ سے؟ کہنے لگے 3 کوتاہیاں کی ہیں۔ نمبر 1، دایا کی شہادت میراث میں معتبر ہے، زنا کے باب میں دایا کی شہادت معتبر نہیں ہوتی، پہلی کوتاہی ہے۔ نمبر 2، کسی کو رجم اس وقت کیا جائے گا جب 4 عینی شہادت موجود ہو، 4 گواہ موجود ہوں اور سب نے آنکھوں سے معاملہ دیکھا ہو، اس وقت رجم کر سکتے ہیں آپ، ایک دایا کے کہنے کی وجہ سے نہیں۔ اور نمبر 3، اگر 4 عینی شاہد موجود ہوں اور وہ گواہی دے بھی دیں تو بھی فی الحال اس عورت کو رجم نہیں کیا جا سکتا، جرم عورت نے کیا ہے، پیٹ کے بچے نے نہیں کیا۔ اگر آپ رجم کروائیں گے تو 2 خون ہو جائیں گے، دوسرے خون کے ذمہ دار آپ ہیں جو پیٹ میں بچہ مرے۔ حضرت عمر ڈرس گئے اور کہنے لگے لولا معاذ لہلک عمر، لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا آج تو عمر تباہ ہو گیا تھا۔ پھر فرمایا آپ ہی رائے دو، آپ ہی مشورہ دو، کیا کریں آپ؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا ابھی فی الحال اس کو قید خانے میں ڈالو، پھر یہ بچہ جنے گی، پھر وہ بچہ پرورش پائے گا، جب اس قابل ہو جائے کہ اپنے ہاتھ سے خوراک کھا سکے، روٹی کھا سکے اور اپنا گزارا خود کر سکے، تب جا کے کہیں اگلا مقدمہ چلے گا اور 4 گواہ مل جائیں گے تو پھر سزا دی جائے گی، رجم کیا جائے گا، ڈال دو قید خانے میں۔ چنانچہ ڈال دیا گیا۔ 4-5 دن گزرے تھے، ولادت ہو گئی۔ دایا نے بتایا تھا کہ بہت جلدی ولادت ہونے والی۔ 4-5 دن گزرے، ولادت ہو گئی۔ پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا جس کا کیس چلا تھا اور یوں ہوا تھا۔ تو سب لوگ شوق سے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، چلو دیکھیں بھائی، چلو دیکھیں کیسا بچہ قید خانے میں دیکھ کے جا رہے ہیں۔ جب سب دیکھ کے جا رہے ہیں تو اس کے شوہر کو بھی لگا چلو میں بھی دیکھا ہوں، میری بیوی نے بچہ جنا ہے تو کیسا جنا، میں بھی دیکھا ہوں، مجمع لگ رہا، بھیڑ جا رہی، تو وہ بھی آیا۔ اس نے بچے کو دیکھا تو ایسی محبت دل میں بیٹھی اور کہنے لگا واللہ ھذا ابنی، واللہ ھذا ابنی، واللہ ھذا ابنی، بخدا یہ تو میرا ہی بچہ ہے، میرا ہی بیٹا ہے، میرا ہی بیٹا، اور لے کے اس کو کلیجے سے لگا، سارا مقدمہ ختم ہو گیا۔ اس نے اپنا الزام واپس لے لیا، اس کو یقین ہو گیا کہ میری شباہت ہے، میرا بچہ ہے، اور اسی وقت سے پھر یہ مسئلہ بنا کہ مدت حمل 2 سال بھی ہو سکتی ہے، 2.5 سال بھی ہو سکتی ہے، 3 سال بھی ہو سکتی ہے، ائمہ کے اقوال مختلف ہیں۔ اسی وقت سے یہ مسئلہ بنا۔ تو ایسے وہ فقہ کے جاننے والے ماہر، اس موقع پر حضرت عمر نے یہ جملہ فرمایا من اراد الفقہ فلیأتی معاذ بن جبل، جس کو دینی شعور حاصل کرنا ہو، سمجھ حاصل کرنی ہو، مفتی بننا ہو، معاذ کے پاس جائے۔ ایک اور واقعہ سناؤں پھر آخری حدیث جو ہے اس کو پورا کریں انشاءاللہ۔ میں نے 1.25 گھنٹے کا وعدہ کیا تو شاید ٹائم اوپر ہی جا رہا ہے۔ یہ جو نماز میں ترکیب ہے ابھی کہ کسی کی 1 رکعت نکلتی ہے، 2 رکعت نکل جاتی ہیں، 4 نکل جاتی ہیں، تو وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ آئے گا اور سیدھا امام کے ساتھ شریک ہو جائے، یہی تو ترتیب ہے۔ جب امام سلام پھیر دے گا، اب وہ جو اس کی نکلی ہوئی رکعتیں ہیں ان کو پورا کرتا ہے آدمی۔ آج کل یہ ہمارا طریقہ ہے، شروع میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ یہ طریقہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا چلایا ہوا۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ تھا کہ آنے والا آتا تھا اور وہ نمازی سے پوچھتا تھا کتنی رکعت ہو گئی بھائی، جو نماز میں پہلے سے شریک ہے اس کو کوہنی مار کے پوچھتا تھا کتنی ہو گئی، وہ کہتا 2 ہو گئی یا 1 ہو گئی، تو وہ آنے والا پہلے 1 یا 2 رکعت جو اس کی نکل گئی اس کو پورا کرتا تھا، نیت باندھ کے جلدی جلدی وہ 2 رکعت پڑھے گا، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا اگلی تیسری رکعت سے۔ یہ طریقہ تھا۔ ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کی آخری رکعت ہے، اگر میں اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کروں گا تو اتنی دیر میں حضور کا سلام بھی پھر جائے گا، میں تو محروم رہ جاؤں جماعت سے۔ تو انہوں نے وہ رکعتیں پوری نہیں کی اور ڈائریکٹ حضور کے ساتھ شامل ہو، جیسا آج کل ہم لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اپنی رکعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور حضور ایسے مڑ کر بیٹھے تو آپ کی نظر معاذ پر، 1 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 3 پڑھی۔ پوچھا معاذ کیا بات ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے پسند نہیں آیا کہ میں چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پہلا پورا کروں اور اتنی دیر میں آپ کا سلام پھر جائے، نماز میرے ہاتھ سے نکل جائے، جماعت سے محروم رہ جاؤں، اس لیے میں نے ایسا کیا کہ پہلے آپ کے ساتھ شریک ہو گیا، اب وہ چھوٹی ہوئی رکعتیں میں نے پوری کر لی۔ اسی دن حضور نے مسئلہ بدل دیا، فرمایا اصنعوا کما صنع معاذ، اے لوگو آج سے ایسا کیا کرو جیسے معاذ نے کیا ہے۔
आज से तुम अपनी छूटी हुई रकातें ऐसे पूरी करो जैसे मुआज़ ने किया। ये वो मुआज़ इब्न जबल है, 18 साल कुफर में, 18 साल इस्लाम में। इस इस्लामी 18 साल ज़िंदगी में आप देखें क्या नुमाया मकामात पा रहे हैं, कितनी खूबियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। ताउन अमवास, मुल्क शाम में एक ताउन फैला था सन 36 हिजरी में, उसमें ये शहीद हुए। हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह वहाँ के अमीर लश्कर थे, पूरे मुल्क शाम में वबा फैली थी, सारा लश्कर उनके मातहत था। उसी में हज़रत अबू उबैदा की भी शहादत हुई। जब उनका वक्त करीब आया तो इनको नाइब बनाया कि मैं जा रहा हूँ, तुम संभालना। लेकिन बीमारी ऐसे ही ज़ोर पकड़ती रही, लोग मरते रहे। तो हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने राय दी कि ये वबा नहीं है, ये आग मालूम होती है। वबा नहीं, ये आग मालूम होती है, यहाँ से हट चलो, कहीं और चलें। तो हज़रत मुआद इब्न जबल नाराज़ हो गए और बहुत सख्त सुत कहा हज़रत अमर इब्न आस और कहने लगा आग नहीं, वबा नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, नबी की दुआ का वक्त है। नबी को मैंने फरमाते हुए सुना था कि मेरी उम्मत हिजरत करके मुल्क शाम तक पहुँचेगी और मुल्क शाम इस्लामी झंडे के नीचे आएगा। फिर इस वक्त एक बीमारी फैलेगी जो फुंसी की शक्ल में होगी, फोड़े की शक्ल में होगी। जिसको बीमारी लग जाए और वो उसमें वफ़ात पा जाए तो वो शहीद होगा, अल्लाह उसके आमाल को पाक कर देगा। यह हदीस सुनाई और कहने लगे ए अल्लाह, अगर ये हदीस मैंने आपके नबी से न सुनी हो, अगर ये हदीस मैंने आपके नबी से सुनी हो तो इस रहमत का हिस्सा मुझे भी अता कर दी। बस दुआ करके फारिग हुए, मरज़ का सिलसिला शुरू हो गया। फारिग होकर, तकलीफ से फारिग होकर खैमे में पहुँचे। इनके बेटे अब्दुर्रहमान वो आखिरी सांसों में उसी बीमारी में मुब्तला हो चुके थे, आखिरी सांस ले रहे थे, वक्त रुखसत था। बेटे को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। कैसा बेटा होगा, कैसी तरबियत की होगी, रो अपनी औलाद के लिए। वो गए, अब्बा को देखा, अब्बा के आंखों में आंसू हैं। कहने लगे अल हक़्क़ु मिर रब्बिक फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, अल हक़्क़ु मिर रब्बिक फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। अब्बा हुजूर, हक़ अल्लाह की तरफ से है, आप शक न कीजिए। अगर ये बीमारी शहादत का ज़रिया है तो अल्लाह की तरफ से आ रही है, घबराने की क्या ज़रूरत है। अब्बा भी अब्बा थे, उन्होंने कहा सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटा क्या परवाह करता है, मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएगा। और बेटे का भी इंतकाल हो गया। इनसे पहले हज़रत मुआज़ की 2 बीवियों का भी इंतकाल इसी मरज़ में हो गया जो ताउन आया हुआ थी। इनको भी बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ। दाएँ हाथ की उंगली में फोड़ा निकल आया। उसको देख देख कर खुश होते थे और कहा करते थे कि दुनिया और दुनिया की सारी नियामतों से मुझे ये अज़ीज़ है, ये मुझे जन्नत में ले जाने वाला ज़रिया है, मेरे आमाल को पाक करने वाली चीज़ है। ऐसे खुश होते थे और फिर उसी में शहीद हुए। तो कुल 36 साल की उम्र, इसमें इतना इल्मी मकाम हासिल किया। उन्हीं मुआद इब्न जबल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ दाई बनाकर भेजा था एक मौके पर। उसके पीछे भी असबाब हैं कुछ, लेकिन मौका नहीं। जिस वक्त हज़रत मुआद को भेजा जा रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मदीना मुनव्वरा से पैदल चले हैं अलविदा कहने के लिए और मुआज को सवारी पर बिठाया। अब उस ज़माने की जो सवारी होती थी, ऊँट होता था, घोड़ा होता था, जो भी रहा होगा। तो हज़रत मुआद इब्न जबल सवारी पर हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदल हैं। उन्होंने 1000 इसरार किया, अल्लाह के नबी मैं नीचे उतर जाऊँ या आप भी मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हो जाए, लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम बैठे रहो, मैं पैदल चलता हूँ। अपने महबूब को, अपने साथी को छोड़ने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से काफ़ी दूर पैदल गए हैं। सनियतुल वदा जिसको कहते हैं, जहाँ से मुसाफिरों को वदा किया जाता था, वहाँ तक छोड़ने के लिए आए। सुना है और तारीख़ मदीने के नाम से एक किताब, उसमें याद पड़ता है कि मैंने पढ़ा भी है। मदीना मुनव्वरा में जब बाबुल हिजरा से आप मदीना में दाखिल होंगे तो बाएँ हाथ की तरफ पुराना रेलवे स्टेशन है, आज भी है, तुर्कियों का बनाया हुआ। जो लोग उम्रे में गए हैं, हज में गए, उनके जहन में होगा। तो बाबुल हिजरा से जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल होंगे तो उल्टे हाथ पर पुराना रेलवे स्टेशन है। उसमें एक छोटी सी काले पत्थरों की एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। लोग कहते हैं कि यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ने आए थे। अगर उसको देखें तो गालिबन मस्जिद नबवी से 9-10 किलोमीटर है। तो इतना फासला हुजूर ने पैदल तय किया अपने साथी को यमन भेजते वक्त और नसीहत करते आए। बहुत सारी नसीहतें आपने फरमाई। आखिर में यूँ भी फरमा दिया कि मुआज़, शायद आइंदा साल जब तुम आओगे तो मुझे नहीं देख पाओगे, मेरे पास आने के बजाय शायद तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे।
ایک عاشق زار پر یہ جملہ سن کر کیا گزرتی ہوگی، ہمیں اور آپ کو تو کیا احساس ہے؟ جن کو عشق ہے، جو عشق میں فنا ہو جاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ اس جملے کو سن کر کیا بیتی ہوگی۔ حضرت معاذ زار و قطار رونے لگے، آنسو کی لڑی لگ گئی۔ حضور نے اپنا چہرہ ایسے موڑ لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ کے آنسوؤں کو برداشت نہ کر سکیں اور آپ کے بھی آنسو جاری ہو جائیں تو معاذ کو اور صدمہ ہوگا۔ اپنا آپ کو سنبھالا حضور نے، آپ آنسوؤں کو ضبط فرمایا اور پھر تھوڑا سا ہمت سے فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ معاذ، ظاہری اعتبار سے جدائیگی ہو رہی ہے، تم یمن جا رہے ہو، میں مدینہ میں رہ جاؤں گا، اور اللہ کا بلاوا آ گیا تو میں دنیا سے بھی منتقل ہو جاؤں گا۔ بے شک دوری ہو رہی ہے، لیکن اس ظاہری دوری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں میں کل قیامت میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، کہیں کا ہو، جس میں پرہیزگاری ہوگی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ میرا نزدیک ہوگا۔ دیکھو کیا لفظ بولا، متقون، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، سارے فضائل ایک طرف، ساری برکاتیں ایک طرف، تقوی، اللہ کے ہاں مقام پانا ہے، عزت پانی ہے تو تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور تقوی کی نہ جانے کتنی تعریف ہیں، آسان سی تعریف، اجتناب عن المعاصی، گناہوں سے پرہیز، چھوٹوں سے بھی بڑوں سے بھی سب گناہوں سے احتیاط کرنا، یہی تقوی ہے۔ اور جو تقوی اختیار کرے وہ اللہ کا نزدیک ہے، وہ اللہ کا قریب ہے، اللہ کے ہاں مکرم ہے۔ یہ جو سفر ہو رہا ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا، اور حضور اتنی دور تک چھوڑنے آ رہے ہیں، اس موقع کی ساری روداد حضرت معاذ نے سنائی ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ ان قلت له ای الاعمال احب الی اللہ۔ 10 کلومیٹر طے کرنے میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تو لگا ہوگا، تو اتنی دیر تک حضور نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اس موقع پر جو آخری بات میرے کانوں میں گئی ہے حضرت معاذ، اس کے بعد حضور کا کوئی کلمہ، حضور کی کوئی بات، کوئی نصیحت میرے کان میں براہ راست نہیں آئی ہے۔ اس کلمے کو سن کر، اس بات کو سن کر میں اور حضور دونوں جدا ہو گئے، اور بظاہر ہمیشہ کے لیے جدا ہوئے، جنت میں اکٹھے ہوں گے اور ہیں۔ لیکن اس وقت جو جدائیگی ہوئی اور آخری بات میرے کان میں پڑی وہ کیا تھی، اس کو بتا رہے ہیں۔ آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ، سب سے آخری بات جس پر میں حضور سے الگ ہو گیا، جدا ہو گئے۔ حضور مدینے کے لیے، میں یمن کے لیے آگے بڑھ گیا، منزلیں دور ہوتی ہی چلی گئی، فاصلے طے ہوتے ہی چلے گئے، پھر ہم کبھی ملے نہیں، کبھی زیارت نہیں ہوئی۔ آخری بات جو میرے کان میں پڑی وہ کیا ہے؟ ان قلت لہ، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بتا دیجئے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے، سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کیا بات پوچھ رہے ہیں؟ سب سے سینکڑوں نصیحتیں ہوئی ہیں اور اب ذخیرہ حدیث میں وہ سب محفوظ ہیں، موقع ہوتا میں ایک ایک کر کے سناتا، لیکن وقت نہیں ہے بہرحال۔ تو کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی، سب سے بہتر عمل کیا ہے اس آخری موقع پر مجھے آپ بتا دیجیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آخری بات کہی اور میرے کان میں گئی وہ یہ تھی، ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ سب گرہ باندھ لینا، ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ معاذ، سب سے محبوب عمل اور میری طرف سے سب سے آخری نصیحت جو تمہیں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہ ظاہری جدائیگی ہے، ایک دن حقیقی جدائیگی ہونے والی ہے، روح تمہارا جسم کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ جس وقت تمہارا سانس نکل رہا ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ اللہ سبحان اللہ، کلمات خیر زبان سے نکل رہا ہو اور روح الوداع کہہ رہی ہے۔ یہ آخری کلمہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ معاذ ابن جبل کیسے محبوب شخصیت ہیں، کتنے نزدیکی آدمی ہیں، اور حضور علیہ السلام ان کو آخری نصیحت جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر مت چھوڑنا، ہمیشگی اختیار کرنا۔ جب ہمیشہ ذکر کرتے رہو گے تو موت بھی اسی حال پر آئے گی۔ اس لیے طے شدہ بات، کما تحیون تموتون، یہ طے شدہ بات،
कमा तहयौन तमूतून, जैसे ज़िंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। अगर हम ज़िक्र से मानूस हैं, ज़िक्र हमारी आदत है, उसके बगैर हमें चैन नहीं मिलता है, तो ज़िक्र करते करते ही इंशाअल्लाह मौत आएगी। और अगर हम दुनियावी बातों में, फजूलियात में, गीबतों में, उसी से हम आशना हैं, उसी से हमें लज्जत मिलती है, हमारा वक्त उसी में गुजरता है, तो ख़तरा है कि आखिरी वक्त में भी वही ज़बान पर आएगा। अल्लाह अल्लाह है, बेनियाज है, बंदे की तलब को अल्लाह देखता है, क्या कोशिश कर रहा है, क्या चाहता है, तो अल्लाह उसकी ज़बान पर वो चीज़ जारी करता है। अगर आप इसी शौक़ से कि आखिरी वक्त में मेरी ज़बान पर कलमा जारी हो जाए, ज़िक्र जारी हो जाए, ज़िंदगी भर ज़िक्र की पाबंदी करें, तो अल्लाह ऐसा आपको नाउम्मीद नहीं कर सकता कि आप बग़ैर ज़िक्र के नहीं कर सकते। तिरमिज़ी शरीफ में एक अजीब किस्सा आता है। ज़ुरारा बिन अबी औफ़ा का नाम आता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कसम खाई थी कि मैं उस वक्त तक नहीं हंसूंगा जब तक मैं अपना अंजाम न देख लूँ, मैं कामयाब हूँ या नाकाम हूँ। बस एक कसम उन्होंने खा ली। अब ज़िंदगी में कभी हंसते ही नहीं थे, हर वक्त मगमूर रहते थे, फ़िक्रमंद रहते थे, आमाल में कोशिश करते रहते, हंसे नहीं। इसलिए मुझे क्या पता मैं कामयाब होने वाला हूँ, नाकाम होने वाला हूँ, जन्नत में जाऊँगा, इधर जाऊँगा, बस यही गम उन पर सवार रहता था, हंसते नहीं थे। और वो मस्जिद के इमाम साहब भी थे, नमाज़ पढ़ाया करते थे। रावी हदीस बयान करता है, सनद बयान की एक हदीस की, उसमें नाम आ गया इनका। तो नाम बयान करते करते शागिर्द रुक गए और कहते हैं ये फ़लाँ मस्जिद के इमाम साहब थे, फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, इस आयत को पढ़ते पढ़ते नमाज में ही इंतकाल हो गया। वो ख़ुद कह रहे हैं शागिर्द, वकुन्तु फ़ी मन इह्तमलहु, मैं उनमें शरीक हूँ जिन्होंने इनका जनाजा उठाया। लोग जनाजा उठाकर ले गए, जनाजे को नहलाया, कफन पहनाया, तो सारे मजमे ने देखा कि खिलखिला के हंसे, कहा लगाया, मुर्दे ने, जनाजे ने खिलखिला के हंसे, सब ने देखा। क्यों? कसम खाई थी जब तक अंजाम नहीं देख लूँगा, हंसूंगा नहीं। अल्लाह ने अंजाम देखा दिया कि तुम्हारी रूह तो इल्लीयीन में पहुँच गई है। मलकुल मौत बड़ी इज्जत के साथ उनकी रूह को ले जा रहे, हंसे और सारे मजमे ने देखे। तो अल्लाह से जो जैसी उम्मीद वाबस्ता करे, फिर उसके लिए मेहनत करे, कोशिश करे, अल्लाह उसको पूरा करे। अगर हमें ये तलब लग जाए कि हम अल्लाह के नाम के साथ दुनिया से रुखसत हों और उसके लिए कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मुराद पूरी करेगा। अल्लाह ऐसे मायूस नहीं करता किसी। ये तो बड़ी शख्सियत हो गई, ताबीईन के ज़माने के हैं। अभी करीबी ज़माने में, मेरे ख्याल से अभी 40 साल भी नहीं हुए, शाह अबरारुल हक़ साहब, एक शाह अबरारुल हक़ साहब हरदोई हैं, वो नहीं, एक शाह अबरारुल हक़ साहब धूलियावी हैं। गुजरात में एक मदरसा है तरकेशर के नाम से, वहाँ के वो शेखुल हदीस थे। ढाबेल से पढ़े, फिर वहाँ पढ़ाया भी, फिर तरकेशर चले गए, वहाँ शेखुल हदीस बने। और करीबी तारुफ़ करवाऊँ अहले इल्म के लिए, फ़तावा रहीमिया, फ़तावा रहीमिया, उसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी, उनके ये दामाद हैं। शाह अबरारुल हक़ साहब धूलियावी, धूलिया का रहने वाले थे। आवाज़ न करें, जो साथी बात मारें बैठते रहें, बस बैठ जाइए, मजमे ख़राब न कीजिए। पीछे अब्दुल रहीम साहब, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी, जिनकी फ़तावा रहीमिया है, उनके ये दामाद हैं। और बहुत छोटी उम्र पाई, 54 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ, शाह अबरारुल हक़ साहब धूलियावी का। सूरत में हॉस्पिटल में दाखिल रहे, ज़ेर इलाज थे, शिफा नहीं हुई, इंतकाल हो गया। जनाजे को रांदेर लाया गया। शाह अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी जो है वो रांदेर में रहते थे, तो उनके घर पे, उनके मकान पर दामाद का जनाजा लाया गया, कफन वफन पहना दिया गया। जब आखिरी ज़ियारत होती है, लोग आते हैं, देखते हैं, तो वो मरहला चल रहा था। हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत नहीफ़ और कमज़ोर हो चुके थे, तकरीबन 100 साल की उम्र उन्होंने पाई थी, और ये 54 साल का जवान इंतकाल हो गया। हज़रत मुफ्ती साहब को लाया गया ज़ियारत के लिए, तो ऐसे लाइन में जब चले, वहाँ पहुँचे, जनाजे के करीब अपने दामाद को ऐसे गौर से देखा और हसरत से फरमाया, भाई नंबर तो हमारा था, तुम चले गए। यानी असबाब के एतबार से हमें जाने चाहिए, उम्र दराज हैं, बीमारियों का घर है, नंबर तो हमारा था, तुम चले गए। तो जितना मजमा वहाँ खड़ा था, सब ने देखा कि शाह अबरारुल हक़ साहब धूलियावी मुस्कुराए। किताब में लिखा हुआ, सवाने
حیات ابرار کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ بھی کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے سبق بن جائیں۔ اگرچہ اسباب کی نگاہ میں دیکھو تو یہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہنستے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، اور ہنستے ہوئے وہ جاتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے عشق میں روتے ہیں۔ جو یہاں روئیں گے آگے ہنسیں گے، اور جو یہاں ہنسیں گے ٹھٹا اڑائیں گے تو آگے ان کو رونا ہی پڑے گا۔ تو بات لمبی ہو گئی ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مجلس ذکر کی نسبت سے ہے، اور ذکر بہت اہم چیز ہے، یہ ہماری شریعت اور دین کی روح ہے۔ جو بندے ذکر کے عادی ہوتے ہیں وہ فلاح کو پاتے ہیں، کامیابی کو پاتے ہیں۔ ذکر ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ کثرت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ ایسا کہیں نہیں ملے گا اے ایمان والو کثرت سے نماز پڑھا کرو، اے ایمان والو کثرت سے حج کیا کرو۔ اور پھر جب کثرت مطلوب تھی تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے کسی زمان کی، کسی مکان کی، کسی حالت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ بیٹھے بیٹھے ذکر کرو، لیٹ کر ذکر کرو، چلتے چلتے ذکر کرو، کوئی قید نہیں لگائی۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، قرآن میں یہ سب الفاظ آئے ہوں، کھڑے کھڑے بھی ذکر کر سکتے ہو، بیٹھ کے بھی ذکر کر سکتے ہو، لیٹ کے بھی ذکر کر سکتے ہو، یہاں تک کہ پاکی اور ناپاکی میں بھی ذکر کر سکتے ہو۔ اگر آپ کا وضو ہے تو بھی ذکر کیجئے، آپ کا وضو نہیں ہے تو بھی سبحان اللہ الحمدللہ کیجئے، بلکہ اس سے آگے بڑھ جائیے۔ اگر آپ ناپاکی میں ہیں، غسل آپ پر فرض ہو گیا ہے تو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت تو نہیں کر سکتے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا نام لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کثرت مطلوب ہے۔ اگر اللہ کنڈیشن لگائیں گے، کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، لیٹ کر نہیں کر سکتے، بے وضو نہیں کر سکتے، پاکی میں ہی ضروری ہے، تو پھر کثرت کے معنی کیسے پیدا ہوں گے؟ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کثرت کے لیے فرما رہے خوب خوب کرو ذکر، تو اس کو عام بھی کر دیا کہ بے وضو باوضو پاکی ناپاکی بیٹھے لیٹے کھڑے جیسے چاہو اللہ کا ذکر کرو تاکہ کثرت کو ادا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اب ذکر لسانی کرو، ذکر قلبی کرو، اور رک کر یہاں تھوڑی سی 1 منٹ میں بات عرض کر دوں، کبھی غلط فہمی ہو جائے۔ ذکر لسانی ذکر کا ایک حصہ ہے بس، ورنہ سارے اعمال ہی ذکر اللہ کا حصہ ہے۔ کنز العمال میں روایت ہے من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھیں گے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ فرض سمجھ کر زکوٰۃ ادا کریں گے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور زبان سے ذکر کرنا یہ بھی ایک ذکر ہے۔ ذکر لسانی بھی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر بالعمل ہے۔ اب کہاں تک ان کے اقسام آپ کو گنوائے جائیں؟ بہرحال بات دراز ہو گئی ہے، میں انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ابھی انشاءاللہ 15 منٹ ذکر ہوگا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ اصل تو ہوتا ہے 13 تسبیح کا ذکر، لیکن اس کے لیے بہرحال درکار ہے وقت اور مجھے جانا بھی ہے، اس لیے میں اس کا نصف کر رہا ہوں، آدھا کر رہا ہوں۔ شروع میں سب ساتھی قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گے اور کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، کم از کم، زیادہ پڑھنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی، پھر کم از کم 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اخیر میں پھر 3 مرتبہ درود۔ یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ اول آخر درود ہیں اور درمیان میں 3 چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ آیت الکرسی 1 مرتبہ اور قل هو اللہ شریف کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ کر ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے دل میں یہ دعا کریں، اے اللہ جو میں نے آیات اور درود پڑھی ہیں ان کا جو اجر و ثواب بنتا ہے چاروں سلسلے کے بزرگوں کو ہماری طرف سے عطا فرما، ان کی روحوں کو آرام پہنچا۔ پھر آپ جن کی نیت کریں، اپنے ابا کے لیے، دادا کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، دل میں 1 منٹ میں ایسی دعا کر کے ہاتھ اٹھائے بغیر آپ ذکر شروع کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ 2 تسبیح یعنی 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اس کو نفی اس بات کہتے ہیں، لیکن ابھی صرف 100 مرتبہ کہنا آپ کو، لا الہ الا اللہ۔ یہ طریقہ ہوگا کہ دل کی طرف سے دائیں کندھے کی طرف گردن کو گھما کر لائیں گے، دائیں کندھے پہ جب پہنچ جائیں تو آواز بند، سانس جاری رہے گا، سانس نہیں توڑنا ہے،
اور फ़ौरन गर्दन को लौटा कर थोड़ी सी ज़रब लगा कर दिल पर चोट लगाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी ज़ोर से करना है कि आपको तकलीफ़ ना हो, सर में दर्द ना हो, किसी और को परेशानी ना हो, हल्का जहर भी काफ़ी है, कोई ज़रूरी नहीं ज़ोर ज़ोर से आप पूरी ताकत सर्व करें। ये सब तो जब होता है जब आप किसी से बैत हो जाएं, मुंसलिक हो, आना जाना हो, फिर आप सीखें, हर काम सीखने से आता है। लेकिन बहरहाल ज़िक्र की निस्बत से मजलिस है तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। तो एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आप दोहराएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, 10-11 मरतबा कह के बीच में कहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर 200 मरतबा कहेंगे इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। इसमें गर्दन ऊपर से नीचे आएगी, दिल पर हल्की सी ज़रब, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। दिमाग में चलता रहे, जो चला सकते हैं वो, ला मअबूद इल्लल्लाह ला महबूब इल्लल्लाह, वो दिल में चलेगा, इल्लल्लाह यहाँ। कुछ लोगों ने यूँ कहा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह है उसको कहते कहते 200 मरतबा जब आप फारिग होगे तो उसकी तकरार है ये, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, उसकी ज़रब है, ला इलाहा दिमाग में है। बहरहाल इस चक्कर में मत पड़िए, आसानी से बस इतना कि 200 मरतबा आपको कहना है इल्लल्लाह इल्लल्लाह। 10-11 मरतबा हो जाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर 300 मरतबा आपको कहना है अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, पहले अल्लाह पे पेश, दूसरा साकिन, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। 10-11 मरतबा के बाद अल्लाहु हाज़िरी अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु मई, 300 मरतबा ये। आखिर में फिर 100 मरतबा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये 13 तस्बीह के नाम से मशहूर है ये ज़िक्र। इसका आधा मैंने आपको बताया है आज के लिए। फिर जिसको जितनी तौफीक हुआ करे, किसी बुज़ुर्ग से वाबस्ता हो जाए, अहले इल्म से वाबस्ता हो जाए, वो जैसे आपको तलक़ीन करें उस तरह अपना मामूल बनाना चाहिए। याद रखें, असल ये मतलूब नहीं है, इसके ज़रिए मश्क करवाई जाती है कि हर वक्त का इस्तिदार अल्लाह का रहने लगे, हर वक्त ज़बान पर कलिमात खैर जारी हो जाएँ, अल्लाह का नाम आने लगे। सीधी सी बात है, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु। ये याद रखना, मक़ौला है कि जो जिस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करता है उसका तज़किरा भी ज़्यादा करता है। अब किसी को तिजारत से मोहब्बत है, किसी को पैसे से मोहब्बत है, किसी को ज़मीन से मोहब्बत है, तो दिन भर यही बात उसकी ज़बान पर आएगी। और जिसको अल्लाह से, कुरान से, हदीस से, नबी से, आखिरत से, जन्नत से ताल्लुक़ है, वो इनका तज़किरा करेगा। तो मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, अगर हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से है तो कसरत से उसका नाम हमारी ज़बान पर आते रहना चाहिए। उसकी आदत डलवाने के लिए ये ज़िक्र करवाया जाता है बुज़ुर्गान दीन के यहाँ। तो आज भी इंशाअल्लाह 15 मिनट ये ज़िक्र हो रहा है पहले, उसके बाद इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ होगी। सभी साथी क़िबला रुख होकर बैठ जाएँ, मैं भी नीचे बैठ रहा हूँ। और ये लाइटें कम कर दीजिए ताकि सबका जी लगा रहे, कोई किसी को न देखे, बस अपने रब से ध्यान लगा कर अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह को हम दिखा रहे हैं, अल्लाह को बता रहे हैं कि हम ऐसा आपको पुकारते हैं। अगर एक दूसरे को देखोगे तो फिर वो बात नहीं है, बात ख़त्म हो जाएगी।